ایسی دھوم دھام سے نواسیاں بیاہیں گی کہ زمانہ نسلوں تک ان کی فضول خرچوں کو یاد کر کے اور مثالیں دے گا۔ اچھا، پھر ہم سے تو دکھا گئی ہوشیاری، نواسی نہیں دی پوتی دے دی ہمیں۔ سلامت خاتون اس وقت غم و غصے کی تصویر دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں جی، ہوشیاری نہیں بلکہ مکاری ہے، جائیداد کی جھلک دکھلا کر رام کیا ہے آپ کو۔ میں تو کہتا ہوں جب آپ لوگ مہندی لے کر آئیں تو لگے ہاتھوں اپنے نمبر 2 بیٹے کے لیے ان کی ایک عدد نواسی کا بھی رشتہ مانگ لیں، موقع ایسا ہوگا کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکیں گی۔ ہاں ماں، کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، یہ ذرا اکڑا کر بات کرنا تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے، انکار کریں گے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ بڑی صاحبزادی جو پتہ نہیں کس طرح تحمل سے یہ سن رہی تھی، پھٹ پڑی۔ بات سنو جی، میں عورت ہوں، بڑی عقل والی، کسی کے پیچھے نہیں لگا کرتی، اپنی عقل استعمال کرتی ہوں، اس بارے میں بھی سوچوں گی، پھر ہی کسی فیصلے پر پہنچوں گی۔ سوچتی تو تم خوب ہو اماں، پر اس کے بعد جس فیصلے پر پہنچتی ہو وہ اکثر غلط ہی ہوا کرتے ہیں۔ صاحبزادی نے منہ بنا کر یاد دلایا تھا، اور جواب میں سلامت خاتون نے کافی سخت قسم کی گھوری سے نوازا تھا۔ بڑی سخت سردی ہے، ایک کپ چائے تو پلوا دیں۔ شبلی کی فرمائش پر ناگواری کی شکنیں ماتھے پر ابھریں اور بولیں، نہ پر وہ شوکت جہاں مہمانوں کو چائے بھی نہیں پلواتی۔ پلواتی ہیں، مگر تب جب مہمان ان کے گھر میں ہوں، اب دوسروں کے گھروں میں جا کر تو ہمیں پیالیاں پکڑانے سے رہیں۔ واقعی تم پکے اس کے رشتہ دار ہو۔ اس رات گھر آئے مہمانوں نے شادی کے لیے لائے گئے تحائف شوکت جہاں کے نظر کیے تھے۔ نصرت محمد اسلم بٹ نے صرف ایک عدد سوٹ پیش کیا اور بتایا تھا آج کل ان کا کاروبار ماٹھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں لا سکی۔ لو جی، اپنے لیے تو بیگ بھر بھر کر لائی ہے، اور جب دینے کا معاملہ آیا تو کاروبار ماٹھا ہو گیا۔ سچی بات ہے، غریب کو جب اللہ دولت دے دیتا ہے تو وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ دادی شوکت جہاں کہاں دبنے والی تھیں، جوڑا دوبارہ نصرت کی گود میں ڈال دیا اور بولی، اے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے حالات اتنے خراب ہیں۔ تم تنگی میں نہ پڑو، یہ جوڑا اپنے پاس ہی رکھو۔ اے سبوہی، نصرت کو ذرا اچھا کھانا دے دیا کرو، پتہ نہیں بیچاری آج کل کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اتنے مہمانوں میں ایسی بے عزتی، مہمان بھی وہ جو طنزیہ انداز میں کھیکی کر رہے تھے۔ نصرت کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا، اعلان کر دیا، اس بے عزتی پر احتجاج کرتے ہوئے ابھی واپس جا رہی ہوں۔ خبردار، کل کی لڑکی میرے سامنے اکڑتی ہے، چپیڑے مار کر منہ لال کر دوں گی، گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بدشگنی کر رہی ہے واپس جا کر، صرف تو ہی نہیں، رشتے میں اسلم بھی میرا نواسا لگتا ہے، زیادہ بک بک کی تو دیکھ لینا، طلاق دلوا کر دوبارہ یہاں نہ پہنچایا تو میرا نام بدل دینا۔ اب تو نصرت کی بولتی بند ہو گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جعلی دادی کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شوکت جہاں کی اپنی تینوں صاحبزادیوں نے بھی فقط ایک ایک جوڑا پیش کیا جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ دادی فاطمہ تو بہت کچھ لائی تھیں، جب نکال کر سامنے رکھا تو منور حسن اور ان کی بیوی شکر گزار دکھائی دینے لگے، لیکن دادی شوکت جہاں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دادی، آپ نے سعدیہ کی ہونے والی سسرال کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ لوگ بہت جائیدادیں دینے والے ہیں، تم سے یہ بکواس کس نے کی؟ جائیدادوں والے تھے ہم، مگر تب جب منور کے ابا زندہ تھے، جب وہ دنیا سے اٹھے منور 15 سال کا تھا، لوگوں نے بڑا کچھ ہتھیا لیا، ہمارا تو یہ مکان ہی بچا ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ شبلی نے سوچ کا اظہار کیا۔ وہ ہمارے بہت پرانے ملنے والے ہیں، انہوں نے ہماری وہی شان دیکھی ہے، اسی لیے ایسا ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ پر تمہیں پتا کیسے چلا؟ کون ملا ہے تم سے؟ ہم تو نہیں جانتے، ان کا کوئی رشتہ دار ہی تھا، کہہ رہا تھا وہ لوگ تو اب اس گھر میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں جو دلہن جہیز میں لا رہی ہے۔ لو دسو بھلا، وہ ہنس دیں، پھر لاپرواہی سے بولی، لوگوں کو ایویں باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، اس نے بھی رشتہ داروں میں بیٹھ کر ماری ہوں گی شوخیاں، ویسے بھی نسلوں کے بھوکے ننگے لوگ ہیں، وہ تو خواب میں بھی ایسے رشتے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ کالے کلوٹے بدشکلے، ہماری لڑکی تو وہاں چاند بن کر چمکے گی، تھوڑے دن چمکے گی، پھر غربت اور جاہلانہ ماحول اسے گہن لگا دے گا۔ شبلی نے آ بھر کر کہا، جس کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ آج کی شام پھیکی رہ سکتی تھی کہ نصرت صاحبہ ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے الگ تھلگ ہو کر پڑ گئی تھیں، مگر اس کمی کو عزیزی کوثر اور ان کی خالہ زاد بہنوں نے دور کر دیا۔ گیت بھی گائے، ڈانس بھی ہوا، اور والدہ نے شاباش بھی دی۔ دیکھا خالہ، کیسی زندہ دل اور رونقی ہیں میری بچیاں۔
अब वो झुककर दादी फातिमा से कह रही थीं। बतौर ख़ास उन्हें ही मुतवज्जो करना ख़तरे से खाली तो हरगिज़ नहीं हो सकता था, मगर फ़िलहाल लड़के उधर मुतवज्जो नहीं थे। खाला, आपके पोते भी अब जवान हो गए हैं, उनके रिश्तों के बारे में भी सोचिए। बहुएं ख़ानदान से आएँ तो अच्छा रहता है। वो अब इशारों में पैगाम दे रही थीं। मेरा भी यही ख्याल है। दादी के तसव्वुर में ज़ेबा आ गई और लब आपो आप ही मुस्कुराने लगे। कितनी प्यारी, कैसी लायक बच्ची है मेरी ज़ेबा। बस अब तो इब्राहिम जाते ही स्कूल खोलेगा, ये दोनों भी वहाँ खप जाएंगे और मैं ज़किया के सामने ज़ेबा के लिए सवाल कर दूंगी। ज़किया मेरी भांजी है, मेरी ही गोदों में पली बड़ी है, मैं उसे खूब जानती हूँ। उसे भी अजबील दिल से पसंद है, वो इनकार नहीं कर सकती। और रहा जवाद का सवाल, उसकी माँ से बेशक मेरी ज़्यादा नहीं बनती, मगर वो मेरे शौहर की भांजी है, अपने कामों की तरह ही अकल वाली है। ए जवादी शिबली, अपने अपने मोबाइल पर घरों के नंबर तो मिलाओ, तुम्हारी माओ से बात किए बड़े दिन हो गए हैं। वो तो सारी महफिल को फरामोश कर बैठी थीं। क्या एक ही वक्त में बात करेंगी? दोनों ने पूछा। नहीं बेहिदायतों, बारी बारी मिला कर दो, पहले तू मिला जवादी, उस वक्त तेरा अब्बा भी घर हो। क्या मेरी कोई शिकायत लगानी है? वो सहम गया। नहीं, वे शिकायत क्या लगानी है, एक अहम बात ही करनी है। वो पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। जवादी ने गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की, नंबर मिलाकर सेलफोन उन्हें थमा दिया। लड़कों, इधर घुसे बैठे हो, बाहर आकर देखो मौसम कैसा सुहाना हो रहा है। नाना मामू ने दरवाजे से मुंह अंदर डालकर इत्तला दी। दोनों ने आवाज़ पर लब्बैक कहा। बाहर आए, आसमान बादलों से ढका हुआ था और कहीं दूर बिजली भी खूब कड़क चमक रही थी। वाह मामू, इतनी सर्दी में भी ऐसा मौसम आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो समझा शायद आप ये बताना चाह रहे हो आज सूरज सारी रात चमकता रहेगा और रात को भी धूप निकलेगी। उल्टी बात। नाना मामू शिबली की बात पर सख्त मतबदा हुए। नाना मामू, अगर इस वक्त जेब में कोई नेमत है तो इनायत फरमाएं। ओहो, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, फिर भी फरमाइशें करते रहते हो। हम जितने भी बड़े हो जाएं, आपसे तो छोटे ही रहेंगे नाना मामू। अगर कोई रेवड़ी, भुनी हुई मूंगफली, काजू वगैरह हो तो इनायत कर दें, हम भी ज़रा लुत्फ उठा लें। नाना मामू, आपको पता है इस शादी पर दुल्हन समेत कितने लोग रंजीदा हैं, शिबली ने सरगोशी में बताया। होंगे, हमें क्या, हम तो बस शिरकत करने आए हैं, शिरकत करके चले जाएंगे, किसी फड्डे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। हम सोशल वर्कर हैं, इंसानियत का दर्द हमारे दिलों में ठाटे मार रहा है, किसी का दुख तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। चलो फिर अपने अपने बापों के जूते बर्दाश्त कर लेना। वैसे तुम लोग कर क्या सकते हो? अगर कोई उदास है, किसी को इस रिश्ते पर एतराज़ है, तो क्या तुम्हारे लेक्चर पर उसकी सोच बदल जाएगी? लेक्चर देने का काम वो लोग करते हैं जो अमली तौर पर कुछ करने से कासिर होते हैं। हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं। मुझे लगता है घर फ़ोन करके तुम्हारे वालिद साहिबान को इत्तला देना ही पड़ेगी। नाना मामू, आप आखिर इतने पत्थर दिल क्यों हैं? जब हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे तो यकीन है उस पत्थर पर भी चोट लग ही जाएगी। जाओ जाओ, बड़ी दुनिया और उसके ड्रामे देखे हैं मैंने। ये लड़की जिसकी शादी हो रही है आज खुश नहीं है, मगर देखना कल किस तरह दांत निकालती चली आ रही होगी। वैसे शिबली, मुझे एक बात तो बता, पहले हमारे कौन से काम नाना मामू की वजह से अधूरे रह गए हैं जो तुमने इस बार इन्हें शामिल करना ज़रूरी समझा है? जवादी के लहजे में गुस्सा और तंज था। यार, जो कुछ हम करना चाह रहे हैं उसके बाद पूरी बरादरी से जूते खाने के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। यहाँ नाना मामू और दादी के अलावा किसी और से तो हेल्प की तवक्को ही फजूल है। फिर तो नाना मामू को हर हाल में कायल करके ही छोड़ना होगा। जवादी शायद जहन के पर्दे पर मुस्तकिल करीब की फिल्म चलती हुई देखने लगा था। दोनों सर्दी की शिद्दत महसूस करके अंदर को बढ़े। शिबली कमरे में चला गया। जवादी किचन की तरफ आ गया। यहाँ दादी शौकत की मंजली साहबजादी अपनी बड़ी बेटी से मुज़ाकरात में मसरूफ़ थीं। जवादी को देखा, निसार होने वाले अंदाज में मुस्कुराई और बोली, कुछ चाहिए था बेटा? खुद क्यों किचन में आने की तकलीफ की? ये रूबी है ना, इससे कहा करो, मैंने समझा दिया है, तुम्हारा हर काम ये कर दिया करेगी। वो ठिठका जरूर, मगर मुस्कुराकर अज़बात में सर हिला दिया। कुछ चाहिए? चाय बना दूं? अब की रूबी सादत मंदी से पूछ रही थी। अभी नहीं, जब दिल चाहेगा तब बता दूंगा। वो फौरन ही वापस हुआ और एक रिश्तेदार जवान जहान से टकराते हुए बचा। आप इधर किचन में क्या कर रहे थे?
کیا اب ہانڈی روٹی بھی اپنے ذمے لے لی ہے؟ جوان لڑکے ان سے کھچے کھچے ہی چلے آ رہے تھے۔ آپ بھی تو کچن میں ہی تشریف لے جا رہے ہیں، کیا اب میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے کی جسارت کروں؟ جواب نہیں بن پڑا۔ نخوت کا اظہار سر جھٹک کر فرمایا اور کچن کی سمت بڑھ گئے۔ جوادی اندر جانے کے بجائے برآمدے میں کھڑے ہو کر آسمان کے تیور دیکھنے لگا۔ بجلی کی چمک اب قریب آ گئی تھی اور ہوا بھی تیز تھی۔ لگتا ہے بارش بس ہو ہی چاہتی ہے۔ وہ موسم کے تیور ٹھیک سے پہچان بھی نہ پایا تھا کہ کچن سے تڑاک کی آواز بلند ہوئی۔ پھر روبی صاحبہ کے ڈائیلاگ سماعت سے ٹکرائے۔ کمینے لفنگے ہر کسی کو اپنی ہیروئن سمجھ لیتے ہیں، تم نے کیا سمجھ کر مجھ سے ایسی بات کی؟ آواز خاصی بلند تھی یا پھر روبی کی والدہ قریب ہی موجود تھی؟ وہ بھی جھٹ جائے واردات پر نمودار ہو گئیں اور بچے کی عزت افزائی فرمانے لگی۔ ادھر بچہ کون سا اکیلا ہی شادی میں شرکت کے لیے بھاگا چلا آیا تھا، اس کی ماں بہنیں بھی موجود تھیں۔ وہ مار کا پڑا کے دیکھنے والے مدتوں یاد ہی رکھتے۔ ادھر بادل گرج رہے تھے، ادھر دونوں کی امائیں گرج رہی تھیں، ادھر بجلی چمک رہی تھی اور ادھر دونوں کی بہنوں میں کی آنکھیں بھی شعلے برسا رہی تھیں۔ دفعہ دور، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، اسے یہ نہیں پتا لڑکی دل ایک ہی بار دیا کرتی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آئیے ہم ادھر چل کر بیٹھتے ہیں۔ روبی اس کے قریب کھڑی شرمیلے انداز میں بڑی واضح بات کہہ رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی سمجھ کر آتا ہے کہ لڑکی دل ایک ہی بار دیتی ہے، پرانی باتیں بھولتی ہی نہیں ہے اس سے۔ جوادی نے بقول اس کے آپ نے دنیا کو جتنا بھی دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، پر عمل کرتے ہوئے تکا لگایا تھا۔ روبی ٹھٹکی، کچھ سٹپٹائی، پھر دانت پیس کر بولی، جھوٹی سچی اسی نے لگائی ہوگی، مگر وہ تو میرا بچپنا تھا، بمشکل 8ویں میں پڑھتی تھی میں اس وقت۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، پتہ نہیں بچپنا ابھی بھی باقی ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ سنیے تو، اس نے پکارا، مگر وہ اشبیل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں ہیں، آج دھوپ نکلی ہے مگر آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے موجود ہیں، کیا معلوم کب اکٹھے ہو جائیں اور برسنے لگیں۔ میں چاہ رہی ہوں سعدیہ کے جہیز کا جو فرنیچر ہے وہ تو آج ہی اس کے سسرال بھجوا دیا جائے۔ دادی شوکت صبح ناشتے کے بعد اعلان کر رہی تھی اور سبھی خاموشی سے سن رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، ہم دونوں چھوڑ آتے ہیں، تنویر کے ساتھ گئے تھے ایک بار، گھر دیکھ رکھا ہے ہم نے ان کا۔ جوادی کے کہنے پر انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں کافی ہوشیار اور ذمہ دار لڑکے ہو۔ تنویر، تم سامان لے جانے کا انتظام کرو اور ان دونوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور جس وقت یہ سامان خاتون کے ویڑے میں پہنچا تو وہ بیچاری بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ صرف ایک ڈبل بیڈ اور کچھ بھی نہیں؟ دادی کہتی ہیں ہماری لڑکی کے استعمال میں تو یہی آنا ہے، باقی تو بیٹھک میں سج جائے گا اور اس پر اس کی چڑیل نندیں گھر والوں کے ساتھ آ کر بیٹھا کریں گی۔ ایسی بات پر کون لال پیلا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ابھی جاتی ہوں، کرتی ہوں ان سے بات کے آخر یہ اکڑ کس بات کی ہے، ابھی انکار کر دوں تو نکل جائے ساری کسبس۔ ہاں اماں، ڈرنا نہیں، ڈٹ کے بات کرنا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ آپ کیا کہیں گی جا کر؟ اشبیل نے پوچھا۔ کہوں گی تو نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے، یہ تو تیرے کہنے پر تیری پوتی کا رشتہ لے لیا، ورنہ ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یہ جو سامان بھیجا ہے نہ رکھ اسے بھی اپنے گھر میں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، رشتوں کی بھلا کیا کمی، جب سے ہم نے بھائی چیدے کو دیکھا ہے ایک ہی خیال آتا ہے، کاش ان کا رشتہ طے نہ ہوتا تو ہم اپنی منہ بھولی کروڑوں کی مالک بہن کا رشتہ ان سے کر دیتے۔ منہ بولی بہن، کروڑوں کی مالک؟ بہن صاحبہ جاتے جاتے پلٹی، جی ہاں، یہ بڑی کوٹھی ہے اس کی، اور جائیداد کا حساب کتاب تو بڑا ہی لمبا چوڑا ہے۔ والدین کی وفات ہو چکی ہے، اس بھری دنیا میں ہم منہ بولے بھائیوں کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ ہم اس کے لیے بالکل ایسا ہی سادہ سا لڑکا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھائی چھیدے ہیں۔ چل پینی، چل جا برقع پہن، میری چادر بھی لیتی آ۔ اچھا خالہ سلامت، ہم چلتے ہیں۔ دونوں ان سے پہلے گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ آج شام مہندی تھی، تیاریاں عروج پر تھیں۔ لڑکیوں کی اکثریت پالر سدھار چکی تھی، باقی جو بچی تھی منہ پر کچھ نہ کچھ تھوپے بیٹھی تھیں۔
بڑے جارحانہ انداز میں خالہ سلامت اور ان کی صاحبزادی پروین بیگم گھر میں داخل ہوئیں۔ رخ دادی کے کمرے کی جانب تھا، جہاں دونوں پچھلے 15 منٹ سے ان کی آمد کے منتظر دادی شوکت کی طنزیہ گفتگو برداشت کر رہے تھے۔ ارے تم دونوں یوں بے وقت، خیریت تو ہے؟ شوکت خانم حیران ہو کر بولی۔ لو اور سنو اماں، اب ان کے ہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، بڑے لوگ ہیں نا، بے وقت کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ پروین نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا لیا تھا۔ چپ کر بدتمیز، بےہودہ کہیں کی، نہیں تو ایک لگاؤں گی۔ شوکت جہاں نے صورتحال کو نہ سمجھ کر پرانے انداز میں ہی اسے بچی سمجھ کر ڈانٹ دیا۔ بات سنو جی، شوکت خاتون ہوگی تو اپنے گھر میں، ہم سے ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ سلامت خاتون نے ڈائیلاگ مارا اور شوکت جہاں میں کہاں برداشت تھی، توپوں کے دہانے کھل گئے۔ شوکت جہاں کی بیٹیاں معاملے سے بالکل انجان، مگر ماں کی مدد کو وہ بھی آ گئیں۔ اشبیل اور جواد بھی شروع ہو گئے۔ دادی جان نے جو پوتوں کو بے جگری سے تانے مارتے مخالف فریق پر انگلیاں اٹھاتے دیکھا تو آ کر دو دو لگائیں۔ نہ تم کس خوشی میں حصے دار بن رہے ہو؟ کان پکڑ کر دونوں کو اس ہنگامے سے باہر نکالا۔ ہمارے لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، سلامت خاتون کا اعلان شوکت جہاں کو انگاروں پر بٹھا گیا۔ تمہارا مطلب ہے ہماری لڑکی کو کمی ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، اب تو ناک بھی رگڑو گی تو بھی میں نہیں رشتہ کرنے والی۔ شوکت جہاں کے اس اعلان پر منور ماموں کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ جانے والوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، ہم تو اب کروڑوں کی مالک لائیں گے۔ ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تو بولی، بے غیرت، چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مر، وہ ماں کی بے عزتی کر گئی، تو وہاں رشتے کی بات کرتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اماں، مہندی کے سب مہمان آنے والے ہیں، گلی میں دیگے چڑھ گئی ہیں، میں کیا کروں، کس کس کو منع کروں؟ وہ روحان سے ہو گئے اور شوکت جہاں بھی بستر پر ڈھہ گئیں۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ فوراً لڑکے ڈاکٹر کے لیے دوڑائے گئے۔ ڈاکٹر آیا، دوا دی، چیک اپ ہوا، انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا۔ یہ سعدیہ ہے ہی منحوس، جس دن سے پیدا ہوئی ہے اماں کی سبکی ہی کروا رہی ہے۔ اماں کی پوری فیملی میں سب کے ہاں پہلا پوتا ہوتا ہے اور ادھر یہ پیدا ہو گئی۔ اماں نے تو 2 وقت روٹی بھی نہیں کھائی تھی اس کی پیدائش کا سن کر۔ بڑی پھپھو سب کو بتا رہی تھیں، سعدیہ کی امی اور بہنیں سر جھکائے یہ سب سن رہی تھیں۔ منور ماموں غم کی تصویر بنے ایک طرف بیٹھے تھے۔ جوادی اور اشبیل ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ آپ کی بیٹی جاہلوں کے گھر جانے سے بچ گئی؟ تم نہیں سمجھ سکتے، جس لڑکی کی بارات آتے آتے رہ جائے، دنیا والے اس پر ہر طرح کا الزام بڑے آرام سے لگا دیتے ہیں اور اس لڑکی کا باپ اور بھائی جیتے جی مر جاتے ہیں۔ منور ماموں، آپ مرد ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، سربراہی اگر کمزور کے ہاتھ میں ہو تو پھر ایسے ملکوں اور شہروں کا شیرازہ بکھرا ہی کرتا ہے۔ آپ نے آج تک اپنے حق کو استعمال کیوں نہ کیا؟ میں بچپن ہی سے اماں کے زیر اثر ہوں، بہت ڈرتا ہوں ان سے اور ان کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، مگر آج ایک درست فیصلہ کر کے آپ کو اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنا ہوں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ دونوں انہیں چھت پر لے گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو منور ماموں کے ہر انداز میں اعتماد تھا۔ ہاتھ میں شبلی کا موبائل تھا جو واپس اسے تھما کر وہ اپنی بیگم کے پاس چلے گئے۔ پھر تنویر کو بلایا گیا، کچھ کہا گیا، وہ عجلت میں باہر نکل گیا۔ جوادی شبلی اور تنویر سے چھوٹا صغیر بڑی تیزی سے برآمدے میں کرسیاں لگانے لگے۔ لو، جنہوں نے آنا تھا وہ تو انکار کر کے چلے گئے، اب یہ کرسیاں کس لیے لگ رہی ہیں؟ چھوٹی پھوپھی کا انداز مذاق اڑاتا سا تھا۔ تینوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہائے، میں کپڑے کون سے پہنوں؟ صبوحی نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتی ادھر آئی تھی۔ کہا تھا نا تیاری رکھو ورنہ این ٹائم پر شرمندگی ہوگی، دونوں نے یاد دلایا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ تو آپ دونوں نے؟ خاموش، انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ ہنستی ہوئی سعدیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ماموں کے ذمے منور ماموں نے دیگوں کی دیکھ بھال لگا دی تھی۔ وہ وہاں کرسی ڈالے فرائی کیے گئے چکن سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جلدی کرو لڑکیوں، بارات بس آدھے گھنٹے تک آنا چاہتی ہے۔ منور ماموں کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ کون سی بارات؟
کیا منور کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے؟ مہمان چونکے۔ ماموں کو کچھ یاد آیا، سر پر ہاتھ مار کر جواد سے بولے، یار فرنیچر تو ادھر ہی پڑا ہے۔ نہیں ماموں، وہ ہم پہلے ہی اصلی گھر میں پہنچا آئے تھے، بس ایک بیڈ رہ گیا ہے، وہ بھی منگوا لیتے ہیں۔ اور جب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جمیل صحرا لگائے اور اس کی امی نفیس سا سوٹ پہنے ایک مختصر سی بارات کے ہمراہ پہنچے تو مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سازش ہے، یہ کھلی سازش ہے، میں جا کر اماں کو بتاتی ہوں۔ بڑی پھپھو بوکھلا گئی۔ اماں نیند کی دوا لے کر سو رہی ہیں۔ کسی نے بتایا، آج تو مہندی ہے، کل ہی شادی ہوگی، اماں خود ہی دیکھ لیں گی۔ چھوٹی نے تسلی دی، مگر یہ کیا، نکاح بھی ہو گیا اور لڑکی رخصت بھی ہونے لگی۔ منور، اماں کو کیا جواب دو گے؟ بڑی نے آخر یاد دلایا، میرا خیال ہے اتنی بڑی غلطی کے بعد اب اماں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آج منور با اعتماد دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بھابھی کے گھر والے تو خالہ فاطمہ کے گھر والوں کو نہیں جانتے، پھر اشبیل اور جواد سے اتنی گرم جوشی سے کیوں مل رہے ہیں؟ خالہ فاطمہ اور ماموں ابراہیم کو بھی کتنی عزت دے رہے ہیں۔ اس بات کو اکثریت نے محسوس کیا اور حیرت سے سوچا۔ دروازہ زیبا نے کھولا تھا۔ تم یہاں؟ اشبیل خوشی سے اچھل پڑا۔ جس دن آپ لوگ گئے تھے تنہائی سے گھبرا کر خالہ نے اسی دن مجھے بلوا لیا تھا، مسکرا کر اطلاع دی گئی۔ بہت اچھے، اور تم سے ایک فون نہ ہو سکا؟ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھسک ہی لیتا۔ آپ آ جاتے تو خالہ کی تنہائی پھر سے دور ہو جاتی اور میں گھر چلی جاتی۔ یہاں سے کالج بھی دور پڑتا ہے۔ کہاں رہ گئے تم دونوں؟ دادی نے مڑ کر دیکھا اور پکارا، اے جوادی، ابھی گھر نہ جانا، وہاں سے جو قورمہ اور بریانی لائے ہیں گھر لے کر جانا۔ دادی آتے ہی بڑے مطمئن انداز میں اپنے تخت پر بیٹھ گئی تھیں۔ بہو نے چائے کا پوچھا، بولی، بیٹا آرام سے بیٹھو اور کارنامے سنو اپنے بچوں کے، بلکہ ایسا کرو جوادی کی امی ابا کو بھی بلوا لو۔ دادی کچھ تو رحم کریں۔ اشبیل کو زیبا کی موجودگی میں خطرہ محسوس ہوا، مگر انہوں نے نانا ماموں کو بھیج کر بلوا لیا، اور پھر جو دادی شروع ہوئیں تو الف سے لے کے یہ تک سب سنا کر دم لیا۔ ہر سو کہہ کہے بکھر رہے تھے اور زیبا بڑے فخر سے اپنے جینیس ہمدرد مخلص محبوب کو دیکھ رہی تھیں۔